Assalamu alaikum dear students. Welcome to World Learning International School online virtual campus. Today is Wednesday and today is your Urdu class. جیسے کہ اسٹوڈنٹس میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ آج آپ کا اردو کا پیریڈ ہے، تو آپ سب نے اردو کی بک کھولنی ہے کیونکہ ہم جو ہے ابھی مڈ ٹرم کے سیکنڈ چیپٹر کی طرف چلے گئے ہیں۔ ہمارا فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ کو جو ہے نا ساتھ ساتھ اپنا ورک دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جو آپ کا مس ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کام ایسا لگتا ہے کہ مسنگ ہو چکا ہے تو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینا، تاکہ آپ لوگوں کا چیپٹر نمبر 1 جو ہمارا ہم تھا اس کا سارا تمام ورک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں فہرست کی طرف جو کہ بالکل اس کے سامنے ہے۔ جیسے کہ ہمارا فرسٹ چیپٹر ہم نے پڑھا تھا مڈ ٹرم کا اردو میں حمد، اسی کے سب ہم سیکنڈ چیپٹر کی طرف جائیں گے۔ ہماری جو ہے اردو کی بک میں بہت سارے جو ہے ٹاپک دیے گئے ہیں ریڈنگ کے لیے، یا چیپٹرز جو ہیں بہت سارے ہیں، لیکن ہم کچھ چیپٹر جو ہے سلیکٹ کر کے مڈ ٹرم میں پڑھتے ہیں، ان کو سلیکٹ کر کے ہم فائنل ٹرم میں پڑھتے ہیں، تاکہ ہم جو چیپٹرز ہیں ان کو اچھے سے ریڈ کر سکیں، اچھے سے ایکسپلین کر سکیں اور آپ اسے اچھے سے سمجھ سکیں۔ اس طریقے سے ہمارا جو ہے مڈ ٹرم کا سیکنڈ جو ہم نے چیپٹر لیا ہے، جیسے کہ ہم نے اسٹارٹنگ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم کے اندر جو بہت ساری چیزیں بتائی گئی تھیں وہ ہم نے اس کو ڈیفائن کیا۔ تو اب جو ہے ہم تھوڑا سا چینج ٹاپک لیتے ہیں جس میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے آؤٹنگ کے بارے میں پتہ چلے، جیسے کہ باہر گھومنے پھرنے جو سیر وغیرہ کو ہم جاتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا پتہ چلے، تو آپ کے مائنڈ جو بھی ہے تھوڑا سا وہ اس طرح چلا جائے کہ واقعی میں آپ لوگ بھی گھومنے گئے، اس طریقے سے ہوا تھا، اس طریقے سے ہوا تھا۔ تو ہمارا جو سیکنڈ چیپٹر ہے مڈ ٹرم کا وہ ہے مری کی سیر، جو کہ بک کے پیج نمبر 59 پر ہے۔ تو آپ سے اپنا بک کا پیج نمبر جو ہے وہ 59 اوپن کر لینا ہے۔ پیج نمبر 59 اوپن کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہاں پر چیپٹر ملے گا مری کی سیر۔ یہ ہے ہمارا چیپٹر مری کی سیر۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے میں نے آپ کو ہمیشہ جب بھی ہم ریڈنگ کرتے ہیں میں آپ کو اس چیپٹر کے مقاصد بتاتی ہوں، کیونکہ ہمیں مقاصد پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیپٹر میں ہمیں کیا کیا مقصد اس چیپٹر کو پڑھنے کا، اس سے ہمیں کیا کیا جو ہے پتہ چلے گا۔ سیر و سیاحت کی اہمیت بیان کرنا، یعنی فرسٹ جو ہمارا ہے فرسٹ پوائنٹ ہے سیر و سیاحت کی اہمیت بیان کرنا، یعنی سیر و تفریح کے لیے جب ہم جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے تو اس کی اہمیت کو بیان کرنا۔ مناظر فطرت سے آگاہ کرنا، یعنی جو منظر ہم نے دیکھے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتانا۔ الفاظ کی متعدد اور واحد جمع کی پہچان کرنا، اس میں کچھ ایسے الفاظ اس کے متعدد الٹ بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں واحد ہیں جن کی جمع بھی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں پہچان کروانا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنا چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے مری کی سیر۔ اور اسٹوڈنٹس، تو مری کی سیر سننے کے ساتھ ساتھ ہی آپ شاید ہو سکتا ہے مری میں ہی چلے گئے ہوں، آپ کا مائنڈ مری میں ہی گھومنے چلے گیا ہو۔ اب جیسے جیسے ہم اپنی اسٹڈی اسٹارٹ کریں گے تو مطلب اس چیپٹر کی ریڈنگ اسٹارٹ کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ خود بخود جو ہے مری تک پہنچ جائے گا اور ہمیں ایسا لگے گا کہ ہم بھی مری میں گھوم رہے ہیں۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریڈنگ۔ ہمارے اردو کے استاد صاحب نے ایک دن ہمیں یہ اچھی خبر سنائی کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے تیسری جماعت کے بچوں کو سیر کے لیے مری لے جانے کا پروگرام بنایا ہے۔ جو بچے سیر سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں وہ اپنے والدین سے تحریری اجازت نامے کے علاوہ جمعے تک 300 روپے فیس جمع کروا دیں۔ اچھا، یہ بات ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس کی، اور مطلب کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں ان بچوں کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے جو ہے استاد صاحب یعنی ان کی ٹیچر نے جو ہے یہ اچھی خبر سنائی تھی کہ ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہیں وہ تیسری جماعت کے بچے یعنی تیسری کلاس میں پڑھنے والے بچوں کو جو ہے سیر کے لیے مری لے جانے کا پروگرام بنایا ہے۔ جو بچے جو ہے مری جانا چاہتے ہیں ان کے اپنے والدین سے تحریری اجازت نامہ، یعنی وہ ایک پیپر پہ جو ہے اپنے پیرنٹس سے جو ہے اجازت نامہ لکھوا کے لائیں کہ ان کے والدین جو ہے اجازت دے رہے ہیں اور ان کی اجازت سے جو ہے بچے مری جا سکتے ہیں۔ اور اسکول والوں نے جو ہے والدین سے تحریری اجازت نامے کی وہ کی تھی تاکہ وہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی اس بچوں کو جو ہے گھر والوں نے پرمیشن دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تحریری اجازت نامے کے علاوہ جمعے تک 300 روپے فیس جمع کروا دیں، یعنی جو بچہ جانا چاہتا ہے وہ اپنے والدین سے ایک تحریری اجازت نامہ بھی لکھوا کر آئے، اور دوسرا جو ہے وہ جمعے تک 300 روپے بھی جمع کروا دیں۔ گھر پہنچ کر میں نے ابا جان سے بات کی، انہوں نے خوشی اجازت دے دی۔ میں نے اگلے روز پیسے جمع کروا دیے۔
خوش قسمتی سے زبیر بھی اپنے حصے کے پیسے لے آیا۔ کل 40 طلبہ نے پیسے جمع کروا دیا۔ یعنی جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنے ابو جان سے بات کی اور انہوں نے خوشی خوشی اس کی اجازت دے دی اور اگلے روز اس نے پیسے بھی جمع کروا دیے۔ خوش قسمتی سے زبیر بھی اپنے حصے کے پیسے لے، یعنی زبیر نام کا جو ایک لڑکا تھا وہ بھی اپنے حصے کے پیسے لے آیا، اور 40 جو طلبہ تھے انہوں نے کل تقریباً 40 بچوں نے پیسے جمع کروا دیے تھے جو کہ پکنک پہ مری جانا چاہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، زبیر جو ہے ہو سکتا ہے اس کا فرینڈ ہو یا کون ہے، ہو سکتا ہے ہمیں آگے پتہ چلے۔ ہفتے کے روز ہم تمام طلبہ 7 بجے صبح تک اسکول کے ہال کمرے میں جمع ہو گئے۔ ٹھیک 8 بجے صبح بس ہمارے اسکول سے روانہ ہوئی۔ طلبہ کی نگرانی ہیڈ ماسٹر صاحب اور ہمارے اردو کے استاد کر رہے تھے۔ بس مناسب رفتار سے چلی جا رہی تھی اور ہم ہلکی پھلکی شرارتیں کر کے ایک دوسرے کو لطیفے وغیرہ سنا کر اس خوشگوار سفر کا مزہ لوٹ رہے تھے۔ جب بھی کوئی شعر آتا تو ہم تالیوں کے شور میں نعرے بازی کر کے خوشی کا اظہار کرتے۔ آپ دیکھیں دوسرے دن ہی وہ سب طلبہ جو ہیں صبح 7 بجے اپنے اسکول کے ہال میں جمع ہو گئے اور ٹھیک 8 بجے جو ہے وہ اسکول سے روانہ ہو گئے۔ ان 40 بچوں کے ساتھ ان کے اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ اور ان کے اردو کے استاد، یعنی جو ان کے اردو کے ٹیچر تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ جب ان کی بس چل گئی تو وہ جو بچے تھے وہ ہلکی پھلکی شرارتیں کرتے، مستی مذاق کر رہے تھے، لطیفے وغیرہ ایک دوسرے کو سنا کر جو ہے وہ مزے لوٹ رہے تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے، سفر کا مزے لے رہے تھے۔ ہماری بس 10 بجے فیض آباد راولپنڈی پہنچ گئی۔ وہاں ہمارے استاد صاحب نے ایک ہوٹل کے سامنے اترنے کا اشارہ کیا۔ ہم نے ہوٹل میں مختلف میزیں سنبھالی، تھوڑی دیر میں چائے اور بسکٹ آ گئے۔ سفر کی تھکان کم ہوئی تو ہم دوبارہ بس میں بیٹھ گئے۔ بس نے ہمیں 12 بجے کے قریب مری پہنچا دیا۔ اب جو ہے بس جو تھی وہ فیض آباد راولپنڈی پہنچی۔ صبح 10 بجے وہاں پر جو استاد صاحب نے سب بچوں کے ہوٹل کی طرح جانے کا جو ہے اشارہ کیا اور سب بچے جو وہاں پر گئے، وہاں پہ جو ٹیبلز پڑے ہوئے تھے، جو چیئرز پڑی تھی وہاں پہ بیٹھے، انہوں نے وہاں پر جو ہے چائے بسکٹ کا ناشتہ کیا، تو ان سے ان کی جو سفر کی تھکان تھی وہ تھوڑی بہت کم ہوئی اور تقریباً 12 بجے جو ہے مری پہنچ گئے۔ یعنی 8 بجے وہ اپنے اسکول کے پاس سے نکلے اور 12 بجے وہ مری پہنچ گئے، یعنی 4 گھنٹے میں وہ مری پہنچ گئے۔ مری پہنچ کر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ لاہور میں بہت گرمی تھی، لیکن مری کا موسم بڑا خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈک تھی، ہم بلندی پر تھے اور بادل کے کچھ ٹکڑے ہم سے بہت نیچے پہاڑیوں کو چھو کر اڑ رہے تھے۔ مری صحت افزا مقام ہے، بلندی پر ہونے کی وجہ سے یہاں خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو بچے تھے نا یہ گھومنے کے لیے لاہور سے گئے تھے، یعنی لاہور کے اسکول میں پڑھتے تھے اور یہ گھومنے کے لیے جو ہے مری گئے تھے، اور لاہور میں جب وہ مری کے لیے نکلے تو وہاں پر بہت زیادہ جو ہے لاہور میں گرمی تھی، لیکن جیسے ہی وہ مری میں پہنچے تو وہاں پر جو ہے ہلکی ہلکی ٹھنڈ تھی، اور مطلب وہ اتنی بلندی میں تھے کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے کچھ ٹکڑے جو ہیں پہاڑوں سے نیچے، مری کے جو ہے آسمان سے نیچے پہاڑیوں کو چھو رہے ہیں۔ مری صحت افزا مقام میں بلندی پر ہونے کی وجہ سے یہاں خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں مری جو ہے تقریباً پورا سال وہاں پہ ٹھنڈ رہتی ہے، کیونکہ پہاڑوں پہ برف باری رہتی ہے، اور ویسے بھی سردیوں میں وہاں پہ اچھی خاصی جو ہے برف باری پڑتی ہے، تو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، لوگوں کو ویسے ہی بہت مزہ آتا ہے گھومنے پھرنے کے لیے، جو ہے مری بہت اچھی جگہ ہوتی ہے، اور مری میں تقریباً موسم جو ہے ٹھنڈا ہی رہتا ہے۔ مری میں ایک ہوٹل کا ہال کمرہ کرائے پر حاصل کیا گیا، ہم نے اپنا سامان ترتیب سے رکھ دیا اور پھر دوپہر کا کھانا وہیں بیٹھ کر کھایا۔ تمام طلبہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے 2 گھنٹے تک آرام کیا۔ شام کی چائے پی کر مال روڈ پر نکلے، استاد صاحب اور ہیڈ ماسٹر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے مال روڈ کی خوب سیر کی۔ مغرب کے بعد بجلی کے بلب روشن ہو گئے، تمام دکانیں کھلی تھیں، ہر طرف رونق تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل گہرے ہو گئے اور پھر مینا برسنے لگا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ہمیں ہوٹل واپس چلنے کا حکم دیا۔ ہم ہوٹل پہنچے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد لیٹ گئے۔ رات بڑی سرد تھی، ہم حیران تھے کہ لاہور میں گرمی سے برا حال تھا، لیکن مری میں جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ دوسرے دن اساتذہ کرام ہمیں نتھیا کلی اور پتریا ٹالے لے گئے۔ دن بھر قدرت کے حسین مناظر سے ہم لطف اندوز ہوتے رہے۔ مری کو ملکہ کوثر بھی کہا جاتا ہے، خاص طور پر چیئر لفٹ کا نظارہ بڑا دلکش تھا۔ سیر کرنے کے بعد ہم رات کو واپس لوٹے اور کھانا کھانے کے بعد سو گئے۔ اگلے روز ہم ناشتہ کر کے 8 بجے صبح مری سے روانہ ہوئے اور 2 بجے لاہور پہنچ گئے۔ ابو مجھے لینے کے لیے اسکول پہنچے ہوئے تھے، میں جلد ہی گھر پہنچ آیا اور امی ابو اور بھائی جان کو سیر کا سارا حال سنایا۔ یہ سفر زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔
اب دیکھیے جب مری گئے تو مری کا موسم بالکل چینج تھا. پھر وہ جو ہیں جب سب وہاں پہنچے تھوڑی سی تھکاوٹ تھی, انہوں نے آرام کیا. پھر شام کی چائے پینے کے بعد وہ مال روڈ پر نکل گئے. اب مال روڈ جو ہے وہ مری کا جو ہے بہت ہی مشہور روڈ ہے, جہاں پہ لوگ جو ہے سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. اور جب رات کو جو ہے اندھیرا ہو گیا تو وہاں پہ جو ہے بلب روشن ہو گئے اور تمام دکانیں کھلی تھی, ہر طرف رونق لگی ہوئی تھی, کیونکہ زیادہ لوگ جو ہے مری میں سیاحت کے لیے ہی جاتے ہیں بیٹا. تو اس وجہ سے وہاں پر جو ہے زیادہ تر جو ہے رونق لگی ہی رہتی ہے. اور وہاں دیکھتے دیکھتے بادل گہرے ہو گئے اور پھر مینا برسنے لگا, یعنی ایک دم سے جو ہے موسم چینج ہو گیا, کالے بادل آ گیا. پھر جو ہے بارش ہونے لگ گئی. پھر ہوٹل جو ہے ان کے ماسٹر صاحب نے کہا کہ چلو ہم ہوٹل چلتے ہیں, اور پھر ہوٹل چلے گئے وہ لوگ. اور رات کے کھانے کے بعد وہ لیٹ کے انہوں نے آرام فرمایا. اور رات میں ان کو بڑی سردی لگ رہی تھی, انہوں نے سوچا کہ مری میں اتنی گرمی تھی, جو ہے لاہور میں اتنی گرمی تھی, لیکن مری میں اتنی سردی ہے کہ ہمارا جسم کانپ رہا ہے. اور دوسرے دن ان کے اساتذہ جو ہے انہیں نتھیا گلی پتریالہ ٹالے لے گئے, یعنی یہ دونوں جگہ جو ہے مری کی بہت زیادہ مشہور جگہ ہے, اور وہاں پر جو ہے گھومنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. اور دن بھر انہیں قدرت کے حسین مناظر دیکھتے رہے, لطف اندوز ہوئے. اور انہیں جو ہے مری کو ملکہ کوثر بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ جب بھی سردیوں میں جب برف باری ہوتا ہے تو زیادہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ ملکہ کوثر میں جو ہے برف باری جاری ہو گئی ہے. تو ملکہ کوثر بیسکلی جو ہے مری کو کہا جاتا ہے. اور خاص طور پر چیئر لفٹ جو ہے وہاں پر بہت زیادہ مشہور ہے. لوگ جب بھی سیاحت کے لیے وہاں جاتے ہیں تو ہیں وہ تفریح کے لیے جو ہے چیئر لفٹ کا لازمی بیٹھتے ہیں. جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے, کچھ لوگ جو ہے چیئر لفٹ سے ڈرتے بھی ہیں تو وہ نہیں بیٹھتے. اور پھر جو ہے سیر کرنے کے بعد لوگ رات کو واپس لوٹے اور کھانا کھانے کے بعد سو گئے. اور پھر دوسرے دن وہ صبح 8 بجے مری سے روانہ ہوئے اور 2 بجے لاہور پہنچ گئے. اور پھر گھر پہنچے, انہوں نے سب کو اپنا حال بتایا کہ کس طرح انہوں نے جو ہے مری کی کہاں سیر کی, کیا 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 نہیں. جیسے کہ ہم بھی کہیں جاتے ہیں گھر آنے کے بعد اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں, اس طرح انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کو بتایا. اوکے اسٹوڈنٹس, یہ تھا ہمارا مری کی سیر چیپٹر. مجھے تو پڑھنے میں بہت مزہ آیا, اور میرا جو مائنڈ ہے وہ خود بخود مری پہنچ گیا. اور امید ہے آپ کو بھی جو ہے بہت زیادہ مزہ آیا ہوگا اس چیپٹر کو جو میں نے ریڈ کیا. اس کو جو ہم لوگوں نے پڑھا, میں نے آپ کو سمجھایا, آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا. اور یقیناً آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ مری پہنچ گئے ہوں گے. اوکے اسٹوڈنٹس, ہماری جو آج کی کلاس تھی وہیں پہ وائنڈ اپ ہوتی ہے, کیونکہ جو ہے ہمارا آج کی ریڈنگ تھی. اور اس کا جو آپ کو ورک دیا جائے گا وہ PDF کے تھرو آپ کو سینڈ ہو جائے گا. تو آپ نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے گھر پر, تاکہ آپ کی جو ہے اردو کی جو ہے ریڈنگ اور اچھی ہو جائے. اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آج کا ورک آپ کو PDF کے تھرو سینڈ کر دیا جائے گا. اوکے اسٹوڈنٹس, تو آپ بھی تھوڑا سا مری کی سیر کو انجوائے کریں. امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.